بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا ثلاث ہن من عیشۃ الفتى وجدک لم احفل متی قام عودی۔ الفتى کے معنی نوجوان، جمع فتیان اور فتیتن، جدن کے معنی بڑائی حق اور دادا پردادا۔ حفل یحفل کے معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا، باب ضرب۔ عاد یعود کے معنی ہوتا ہے بیمار پرسی کرنا، اعادت کرنا، باب نصر۔ تو کہتا ہے فلولا ثلاث ہن من عیشۃ الفتى، اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی جو نوجوان کے لذات میں سے شمار کی جاتی ہیں، تو تیرے دادا یا نصیبے کی قسم، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو تیرے حق کی قسم میں کچھ پرواہ نہ کرتا، لم احفل میں کچھ پرواہ نہ کرتا، متی قام عودی جب تک کہ میرے عیادت کرنے والے کھڑے نہ ہو جاتے، یعنی میرے مرنے کا وقت قریب نہ ہو جاتا۔ فمنہن سبق العضلات بشربۃ کمیۃ متی ما تعلی بالماء تزبدی۔ سبق یسبق کے معنی ہوتا ہے سبقت کرنا، العاضلات واحد عاضلۃ ملامت کرنے والی عورت، الشربۃ وہ شراب جو ایک مرتبہ پیا جائے، کمیت سرخ سیاہ رنگ والا، یعنی وہ رنگ جو سرخ مائل بسیاہی ہو، جمع کمتن۔ اغلا یغلی اغلاء، باب افعال، ہاڈی کو جوش دینا، اور ازبد ازباد سمندر یا ہاڈی سے جھاگ نکلنا۔ تو کہتا ہے فمنہن پس اس میں سے، یعنی ان تین باتوں میں سے ایک بات کو بیان کرتا ہے کہ پس ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، کیا ہے؟ سبق العاضلات بشربۃ کمیۃ، ملامت کرنے والوں سے پہلے میں سرخی مائل پرانی شراب پیتا ہوں۔ ان تین باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ سبقی میرا سبقت کرنا ہے، العاضلات ملامت کرنے والوں سے پہلے۔ کس میں سبقت کرنا ہے؟ بشربۃ کمیۃ، یعنی سرخی مائل سیاہ شراب کے لیے سبقت کرنا ہے۔ متی ما تعلی بالماء، جس کی صفت بیان کرتا ہے کہ جب اس میں پانی ملایا جائے، تزبد تو وہ شراب جھاگ لاتی ہے، یعنی جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ سوڈے کی طرح جھاگ لاتی ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نوجوان کی عیش و عشرت میں یہ تین چیزیں شامل ہیں، اور ان تین چیزوں سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ سرخی مائل سیاہ شراب کو پینا، اس کو وہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، یعنی عمدہ قسم کی شراب کو پینا، جس کی صفت بیان کی کہ جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے یا اس میں پانی انڈیلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جھاگ لاتی ہے، یعنی عمدہ قسم کی شراب میں پیتا ہوں۔ اور کس سے میں پیتا ہوں؟ جو لوگ اسے ملامت کر رہے ہیں ان لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان ملامت کرنے والوں سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ عمدہ قسم کی شراب پیتا ہوں۔ دوسری چیز بیان کی نوجوان کے عیش و عشرت میں سے، وَکَرِّ اِذَا نَادَ الْمُضَافُ مُحَنَّبًا کَسِیدِ الْغَزَا نَبَّہتَہُ الْمُتَوَرِّدِ۔ کرّ یکر، باب نصر، معنی ہے لوٹنا، جھکنا۔ المضاف فی الحرب جو جنگ میں گھر گیا ہو، اور محنباً، حنب تحنیب، باب تفعیل، معنی ہے کبڑا ہونا، جھکا دینا۔ سید کے معنی بھیڑ یا شیر، جمع سیدان۔ الغزا جھاؤ کا درخت جس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی چنگاری دیر تک نہیں بجھتی۔ نبہ تنبیہ نیند سے بیدار کرنا، جتلانا۔ متورد یعنی گھاٹ پہ اترنے والا، پانی کا طالب یعنی پیاسا۔ نوجوان کے عیش و عشرت میں سے دوسری چیز کیا ہے دنیا کی لذتوں میں سے؟ وَکَرِّ یعنی میرا لوٹ کر جانا ہے، اِذَا نَادَ الْمُضَاف جب جنگ میں گھرا ہوا شخص پکارے، محنباً کس حالت میں، یعنی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا لوٹ کے جانا ہے، تو جانا کس سے ہے؟ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا ہے۔ تو اس گھوڑے کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ گھوڑا محنب ہے، یعنی جس کے اگلے پاؤں اور پیٹھ میں تھوڑی سی کجی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے
کہ جب کوئی جنگ میں گھرا ہوا شخص یعنی دشمن کے نرغے میں آیا ہوا شخص گھبرا کے مجھے پکارے تو میں ایک ایسے گھوڑے کو لے کر اس کی طرف لوٹ جاتا ہوں جس کے اگلے پاؤں اور پیٹھ میں تھوڑی سی کجی ہے۔ وَقَرِّ إِذَا نَادَى الْمُسَافُ مُحَنَّبًا، اور میرا لوٹ کر جانا ہے جب کوئی دشمن کے نرغے میں گھرا ہوا شخص مجھے پکارے ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جس کے اگلے پاؤں اور پیٹھ میں تھوڑی سی کجی ہے۔ کسید الغزا، اس کو تشبیہ دی بھیڑیے کی طرح، غزہ درخت کے نیچے رہنے والے بھیڑیے کی طرح، نبہتہ المتورد، جس کو للکارا ہو، جس کو ابھارا ہو پیاسے شخص نے، یعنی یہ کہ وہ بھیڑیا جو غزہ درخت کے نیچے رہتا ہو۔ غزہ درخت کے نیچے رہنے والا بھیڑیا جو ہے وہ نہایت ہی خبیث قسم کا ہوتا ہے، یعنی اس تیز اور روح اس خبیث قسم کے بھیڑیے کی طرح، جیسے اگر بھیڑیا درخت کے نیچے سویا ہوا ہو اور کوئی شخص اسے للکارے تو وہ فوراً اس پہ جھپٹ پڑتا ہے، یعنی اپنی تیز رفتاری بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ جاتا ہوں۔ جس طرح غزہ درخت کے نیچے رہنے والا بھیڑیا اسے پیاسے شخص نے للکار دیا ہو تو وہ بہت تیزی سے اس پہ جھپٹتا ہے، اس تیزی کے ساتھ میں اس جنگ میں گھرے ہوئے شخص کے مدد کے لیے جاتا ہوں۔ یعنی یہ کہ یہ چیزیں مجھے مرنے کے بعد میسر نہیں ہیں، نہ عمدہ قسم کی شراب مجھے مرنے کے بعد میسر ہے، اور دوسری چیز جو بیان کی یہاں پہ کہ میں دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرتا ہوں کس طرح، تو یہ دونوں چیزیں مجھے مرنے کے بعد میسر نہیں ہیں۔ تو جب زندگی ہے تو اس میں ان ساری لذتوں کو حاصل کرتا ہوں، اور اس میں میں اپنے دولت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو خرچ کرتا ہوں۔ مطلب ملامت کرنے والے لوگوں کو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اتنی اس چیزوں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہوں اور یہ چیزیں مجھے مرنے کے بعد میسر نہیں ہیں، اس لیے مجھے ملامت کرنے کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہے۔ تیسری چیز بیان کرتا ہے وَتَقْصِيرُ يَوْمَ الدَّجْنِ وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ بِبَكْحَنَةٍ تَحْتَ الطِّرَافِ الْمُعَمَّدِ۔ تقصیرٌ کے اصل معنی کوتاہ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہے دن کا کوتاہ کرنا، یعنی دن کو گزارنا۔ الدجن کے معنی گھٹا ٹوپ بادل، البہکن کے معنی نازک اندام پر گوشت جوان، مؤنث بہکنتن جمع بہاکن۔ تو تیسری چیز کو بیان کرتا ہے وَتَقْصِيرُ يَوْمَ الدَّجْنِ، اور اس میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ کالے گھٹا والے دن کو کوتاہ کرنا ہے، یعنی کالے گھٹا والے دن کو گزارنا ہے۔ وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ، اور وہ دن بہت ہی خوبصورت ہے، یہ دن بہت ہی زیادہ خوشی دینے والا ہے۔ بِبَہْکَنَةٍ، کس کے ساتھ گزارنا ہے؟ خوبصورت نرم و نازک بدن والی عورت کے ساتھ، تحت الطِّرَافِ الْمُعَمَّدِ، ستونوں والے خیمے کے نیچے۔ یعنی یہ کہ کالے گھٹا والے دن میں خوبصورت عورت کے ساتھ اپنے دن کو گزارتا ہوں، کاٹتا ہوں ایسے خیمے کے نیچے جو ستون کے ذریعے قائم کیا گیا ہو، اور یہ چیز مجھے مرنے کے بعد نصیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں ان تینوں کاموں کو اس نے بیان کیا کہ ان تینوں کاموں میں اپنا دن گزارتا ہوں، اپنے مال، دولت اور جان کو خرچ کرتا ہوں۔ تو ملامت کرنے والوں کو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے مرنے کے بعد میسر نہیں ہیں اور موت آنا یقینی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری موت کو ٹال سکو، تو جب مجھے ایک دن مرنا ہی ہے تو میں اپنی زندگی کی مزے لیتا ہوں اور اسی میں اپنے جان و مال کو خرچ کرتا ہوں۔